الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، آج کل بعض لوگ کہتے ہیں اہل حدیث سے مراد صرف محدثین کرام ہیں، محدثین کی عوام نہیں ہے۔ کیا ان لوگوں کی یہ بات صحیح ہے؟ آج کے درس میں یہی بات آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اس سوال کا جواب فتاوی علمیہ جلد 3 توحید و سنت کے مسائل صفحہ 13 پر کچھ اس طرح سے دیا گیا ہے۔ ان لوگوں کی یہ بات بالکل غلط اور خود ساختہ ہے، کیونکہ اہل حدیث سے صحیح العقیدہ محدثین کرام اور حدیث پر عمل کرنے والے ان کے عوام دونوں مراد ہیں، اور یہی حق ہے۔ اس کے لیے 10 دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، ان پر غور فرمائیں۔ نمبر 1، علماء حق کا اجماع ہے کہ طائفہ منصورہ یعنی فرقہ ناجیہ سے مراد اہل حدیث ہیں۔ لہذا عرض ہے کہ جب محدثین کرام جنت میں تشریف لے جائیں گے تو کیا ان کے عوام جو ان کی روایت کردہ احادیث پر عمل کرتے تھے باہر کھڑے رہیں گے؟ نمبر 2، امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، صاحب الحدیث عندنا من یستعمل الحدیث، ہمارے نزدیک اہل حدیث وہ ہے جو حدیث پر عمل کرتا ہے۔ دیکھیں مناقب الامام احمد لابن الجوزی صفحہ 208 وسندہ صحیح۔ نمبر 3، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم اہل حدیث کا یہ مطلب نہیں لیتے کہ اس سے مراد صرف وہی لوگ ہیں جنہوں نے حدیث سنی، لکھی یا روایت کی، بلکہ اس سے ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ ہر آدمی جو اس کے حفظ اور فہم کا ظاہری و باطنی لحاظ سے مستحق ہے اور ظاہری و باطنی لحاظ سے اس کا اتباع کرتا ہے۔ معنی ہے کہ جو آدمی اس کو حفظ کرتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے احادیث کو ظاہری و باطنی لحاظ سے، اور اسی طرح ظاہری و باطنی لحاظ سے جو آدمی اس کی اتباع کرتا ہے، اور یہی معاملہ اہل قرآن کا ہے۔ دیکھیں مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جلد 4 صفحہ 95۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس تشریح سے معلوم ہوا کہ اہل حدیث سے مراد 2 قسم کے لوگ ہیں، محدثین کرام اور ان کے عوام۔ نمبر 4، حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اہل حدیث کی کچھ اس طرح سے صفتیں بیان کی ہیں۔ کہتے ہیں وہ حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں اور ان کے مخالفین کا قلع قمع کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں صحیح ابن حبان الاحسان 6129 نمبر۔ نمبر 5، ثقہ امام احمد بن سنان الواسطی رحمۃ اللہ علیہ نے متوفہ 259 ہجری، انہوں نے فرمایا، دنیا میں کوئی ایسا بدعتی نہیں جو اہل حدیث سے بغض نہیں رکھتا۔ دیکھیں معرفت علوم الحدیث للحاکم صفحہ 4 وسندہ صحیح۔ یہ بات عام لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ صحیح العقیدہ محدثین کرام اور ان کے عوام دونوں سے اہل بدعت بغض رکھتے ہیں۔ نمبر 6، قرآن مجید سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن
لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یعنی ہم قیامت والے دن سارے لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ اس کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض سلف صالحین سے نقل کیا کہ یہ آیت اہل حدیث کی سب سے بڑی فضیلت ہے، کیونکہ ان کے امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ دیکھیں تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ 164، تو محدثین کرام اور ان کے عوام دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، یعنی حقیقت میں امام اعظم تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ محدثین اور ان کے عوام یعنی اہل حدیث یہ امام اعظم صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی جانتے اور مانتے ہیں۔ نمبر 7، حافظ بن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور قصیدہ نونیہ میں فرمایا ہے، اہل حدیث سے بغض رکھنے والے اور گالیاں دینے والے تجھے شیطان سے دوستی قائم کرنے کی بشارت ہو۔ آپ دیکھیں الکافیہ الشافیہ صفحہ 199۔ دنیا میں آپ جہاں بھی چلے جائیں یہ دیکھیں گے کہ محدثین کرام اور ان کے عوام سے تمام اہل بدعت بغض رکھتے ہیں اور بسا اوقات گالیاں بھی دیتے ہیں۔ نمبر 8، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 کی تفسیر میں نقل فرمایا، اہل حدیث کے لیے اس سے زیادہ فضیلت والی دوسری کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اہل حدیث کا کوئی امام نہیں۔ دیکھیں تدریب الراوی جلد 2 صفحہ 126۔ محدثین کرام کی طرح ان کے عوام بھی علانیہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو اپنا امام یعنی امام اعظم قرار دیتے ہیں، اور یہی ان کا منہج و ایمان ہے۔ نمبر 9، ابو منصور عبد القاہر بن طاہر البغدادی متوفی 429 ہجری، انہوں نے ملک شام وغیرہ کی سرحدوں پر رہنے والے مسلمانوں کے بارے میں کہا، وہ سب اہل سنت میں سے اہل حدیث کے مذہب پر ہیں۔ دیکھیں اصول الدین صفحہ 317۔ یہ کسی دلیل سے ثابت نہیں کہ صرف محدثین کرام ہی مذکورہ سرحدی علاقوں میں رہتے تھے اور وہاں ان کے عوام موجود نہیں تھے، لہذا ثابت ہوا کہ عبد القاہر بغدادی کے نزدیک محدثین کے عوام بھی اہل حدیث ہے۔ نمبر 10، ابو عبداللہ محمد بن احمد بن البنا المقدسی البشاری متوفی 380 ہجری نے اپنے دور کے اہل سندھ کے بارے میں لکھا، مذاہبہم اکثرہم اصحاب بحدیث ورایت القاضی ابا محمد المنصوری داودی اماما فی مذہبہ وله تدریس و تصانیف قد صنف کتبا عدۃ حسنہ، یعنی ان سندھیوں کے مذاہب ان میں اکثر اہل حدیث ہیں، اور میں نے قاضی ابو محمد منصوری کو دیکھا، وہ داؤد ظاہری کے مسلک پر اپنے مذہب اہل ظاہر کے امام تھے، وہ تدریس بھی کرتے ہیں اور کتابیں بھی لکھی ہیں، انہوں نے بہت سی اچھی کتابیں لکھی ہیں۔ دیکھیں احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم صفحہ 363۔
بشاری نے سندھیوں کی اکثریت کو اہل حدیث قرار دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ محدثین کرام کی طرح صحیح العقیدہ عوام بھی اہل حدیث ہیں۔ ان کے علاوہ بھی اور بہت سارے دلائل موجود ہیں، مختصراً چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی گئیں، اور ان غالی قسم کے مقلدوں یا مفتیوں کو اگر بات سمجھ میں آئے تو اتنا کافی ہے کہ اہل حدیث سے صرف محدثین مراد نہیں ہیں، بلکہ محدثین کی آل اولاد اور حدیث کی روح سے ان کی اتباع کرنے والے، یہ تمام کے تمام اس سے مراد ہیں۔ اور کسی مستند محدث یا معتبر عالم سے یہ قطعاً ثابت نہیں کہ اہل حدیث سے مراد صرف محدثین کرام ہیں۔ یہ تو صرف ان غالی قسم کے مقلدوں کی جانب سے ایک بہانہ ہے، جب بیچارے دلائل نہیں پیش کر پاتے اور جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ اہل حدیث کا نام موجود ہے تو کچھ نہیں بن پڑتا ہے تو اس کو رد کرنے کے لیے بہانہ تلاش کرتے ہیں، اور یہ بہانہ پھر یہ سوجھتا ہے کہ اہل حدیث سے مراد صرف محدثین ہیں۔ حالانکہ حدیثیں روایت کس لیے کی جاتی ہیں؟ محدثین حدیثوں کو سیکھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، روایت کرتے ہیں، کس لیے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ تو اگر معمولی بھی کسی کے پاس عقل ہو تو بات سمجھ سکتا ہے کہ روایت کی گئی حدیثوں پر جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ بھی اہل حدیث ہی مانے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو پکا سچا اہل حدیث بنائے۔ اہل حدیث کا معنی ہوتا ہے قرآن و سنت پر عمل کرنے والا، اس لیے اہل سنت والجماعت کے راستے پر چلنے والے صحیح معنوں میں اہل حدیث ہی ہیں۔ مولا کریم ہمیں جب تک زندہ رکھے اہل حدیثوں میں زندہ رکھے، اور موت بھی آئے تو اللہ تعالیٰ ایسی موت دے جو اہل حدیثوں کی طرح ہوتی ہے، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمارے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم کو اٹھائے۔